السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور پیاری باتیں، تحریر نمبر 3464۔ ابھی تک ہم لوگ اس کائنات کی تمام حسین مخلوقات اور حسین نظاروں کو ہی نہیں سمجھ پائے، تاہم دیکھی اور ان دیکھی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ ابھی تک ہم لوگ اس کائنات کی تمام حسین مخلوقات اور حسین نظاروں کو ہی نہیں سمجھ پائے، تاہم دیکھی اور ان دیکھی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اور تمام مخلوقات میں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی آیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نہ ہی قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ کسی نبی کو کوئی خوبی ملی تو کسی نبی کو کوئی، اور تمام انبیاء کی خوبیاں اور اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بے مثل اور بے مثال ہے، اور ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پہچان ہی نہیں۔ آئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک یاد کریں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک خوبصورت تھا، بال نیم گنگرالے تھے، اکثر مانگ درمیان سے نکالتے تھے، بال کان کی لو تک لمبے تھے، ماتھا کشادہ تھا، بنو گول اور کمان دار تھی، اور درمیان میں بال نہیں بلکہ دراز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں موٹی، لمبی اور خوبصورت تھی، آنکھوں میں پتلی سیاہ اور سفیدی چمکتی ہوئی نمایاں تھی، آنکھیں ہر وقت قدرتی سرماگی ہوتی تھی، آنکھوں میں نور و کشف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ اٹھاتے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، گال مبارک گول تھے، چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا، رنگ کلیوں کی طرح خوبصورت چمکتا تھا، ہونٹ مبارک گلابی اور خوبصورت تھے، دانت مبارک گلائی میں سفید اور چمکدار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، داڑھی خوبصورت اور گھنی تھی، داڑھی اور سر میں 14 یا 20 سفید بال تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی یا غضاب لگا کر رنگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن باریک، لمبی اور سراہی دار تھی، سینہ چوڑا تھا، چھاتی چوڑی تھی، جسم پر بال نہیں تھے، چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جو ناف پر جا کر ختم ہو جاتی تھی، کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، بازو لمبے دراز تھے، انگلیاں لمبی اور سیدھی تھی، ہتھیلی کشادہ تھی، بالکل سیدھا قد تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھے، پاؤں انتہائی نرم نازک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کا نور دیواروں پر پھٹتا تھا، شرم و حیا کا پیکر تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو کندھے جھکا کر نہایت عاجزی سے امت کو بھی عاجزی کا سبق دیا اور فرمایا تکبر کرنے والے کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلایا، پورے ہاتھ کا اشارے سے بلاتے تھے۔ آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے، آپ کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا بلکہ دل بار بار دیکھنے کو کرتا تھا۔ کسی کے آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کر دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جادو تھا، باتوں میں فصاحت و بلاغت تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے وقار چھا جاتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کپڑے سی رہی تھی
اور سوئی گم گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور سے روشنی ہوئی اور حضرت عائشہ کو گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو دل چیر لیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نہیں کہ پورے چاند کی رات تھی، چاند نہایت پیارا، شاندار اور روشن تھا۔ اس دور میں حسن و جمال کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ دیکھوں 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں یہ دیکھنے کے لیے کچھ دور کھڑے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چاند کو دیکھا، غرض کئی بار دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حسن و جمال اور خوبصورتی تو ظاہر ہی نہیں کی، ورنہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا ایک جلوہ بھی نہ دیکھ پاتا۔ ہم اتنے سنگ دل اور ظالم ہیں کہ اپنے عظیم اور بزرگ برتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی کیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے ہوئے ہیں۔ آئے اس وفاؤں والوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پل یاد کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچانے کا عہد کریں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص چہرے کو تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی حدیث سنی، یاد کی اور یہاں تک کہ پہنچا دی۔ ہم سب جب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حلیہ مبارک اور زندگی کے پہلو یاد رکھیں گے تو جلدی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی انشاءاللہ۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔